اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین لا يستأذنك الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ سورۃ التوبہ آیات 43 اور 44۔ عفا اللہ عنک، عفا یعفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ عفا اللہ، درگزر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، عنک تجھ سے، آپ سے۔ لما کیوں، اذنتا آپ نے اجازت دی، لہم ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتا، لک الذین آپ کے لیے وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، یعنی سچ واضح ہو جاتا ان لوگوں کا جنہوں نے سچ کہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو بعض منافقین نے بناوٹی ہیلے بہانے پیش کر کے آپ سے مدینہ ہی میں رہنے کی اجازت چاہی، حالانکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر اجازت نہ ملی پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اب ان کی آزمائش کے لیے انہیں اجازت دینے سے اس وقت تک گریز کرنا چاہیے تھا جب تک واضح نہ ہو جاتا کہ کس کا عذر حقیقی ہے اور کون بہانے بنا رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کھلنے سے پہلے ہی انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت دینے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناراض ہونے کا اظہار فرمایا، مگر نہایت لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ اس اظہار سے پہلے معاف کر دینے کی اطلاع کر دی۔ پھر فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عفا اللہ عنک، اللہ نے درگزر کر دیا ہے آپ سے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ تو ایک بڑا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اپنایا ہے، اور ساتھ ساتھ ان پیچھے رہ جانے والوں کا راز بھی افشاں کر دیا کہ اس سے پیچھے رہنے والوں کی مذمت بھی صاف نمایاں ہے، کیونکہ ان میں سے کم ہی تھے جن کا عذر صحیح تھا، اکثر جھوٹ ہی بول رہے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان لیتے جھوٹ بولنے والوں کو کہ ان میں سے کون کون جھوٹ بول رہے ہیں، کون سچے ہیں، سب کا حال سامنے آ جاتا۔ منافقین کی ایک اور روش بھی ایک اور جگہ پر بیان فرمائی کہ یہ لوگ تو پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویسے ہی کھسک جائیں، اجازت ہی نہ لیں، لیکن بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ اجازت لینے میں ہی بہتری ہے اور اجازت لے لیتے ہیں، اور آپ بھی انہیں اجازت دے دیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کا بھرم رہ جاتا ہے۔ لا یستأذنک الذین، نہیں اجازت لیتے آپ سے، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کے دن پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، کیونکہ انہیں تو جو اہل ایمان ہیں خود جہاد میں شرکت کرنے کا شوق ہے، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے معاش میں ان کے لیے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اس کی پشت پر اڑتا پھرتا ہے۔ جب کبھی دشمن کی آمد پر کوئی خوف کی آواز یا گھبراہٹ سنتا ہے تو اڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ قتل اور موت کو ان کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے جہاں وہ مل سکتی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ تو یہاں مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہیں وہ اجازت ہی نہیں مانگتے آپ سے، کیوں؟ ان کی تو چاہت ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اللہ کی راہ میں اس مرتبے اور مقام کو پا جائیں جو شہادت والا مقام ہے۔ ہاں البتہ یاد رہے کہ سورہ نور میں بھی یہ بات ایک اور انداز سے بیان کی گئی ہے کہ بعض مومنین بھی ایسے تھے کہ جن کے پاس سواری نہیں تھی، سفر کیونکہ بہت دور کا تھا، نہ آزاد راہ تھا، نہ سواری تھی، نہ کوئی اور وسائل تھے، تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، ان کی دل تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جا کر جہاد میں شریک کریں، لیکن اپنے حالات کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے، تو ان کا بھی اللہ نے الگ سے تذکرہ فرما دیا ہے کہ مومنوں کی جو کیفیت ہے وہ الگ سے اللہ نے بیان فرما دی، اور جو منافقین کی صورتحال تھی وہ اس جگہ پر خاص طور پر بیان فرمائی۔ تو فرمایا وہ اجازت نہیں مانگتے، اور وجہ بھی بیان فرما دی، ان یجاہدوا باموالہم، کہ وہ لوگ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، مال کی جمع اموال، وانفسہم نفس کی جمع انفس، اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے
تقوی والے لوگوں کو، ڈرنے والے لوگوں کو، کہ کون ہیں جو اللہ کا ڈر اور خوف دل میں سموئے ہوئے ہیں، کن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور کون ہیں ان میں سے جو بہانے تراش رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ متقین کی صفات سے واقف، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ فرما دیا کہ کس طرح یہ لوگ مشقت اور جہاد سے بچنے کے لیے مختلف بہانے اور ہیلے گھڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور ایمان کی مرتضی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن کرہ اللہ انبعاثهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین۔ سورۃ التوبہ آیات 45 اور 46۔ انما یقیناً، یستاذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، استاذن یستاذن اذن لفظ اجازت مانگنا، الذین جو لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں ہم نے یہ بات جانی کہ جنگ تبوک میں منافقین کی ایک بڑی جماعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فردن فردن آتے، آپ نے عذر بیان کرتے اور آپ سے اجازت مانگتے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس جہاد میں شرکت نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو اجازت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے، بس مومنین اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ہونے پر مومن تو بلا تأمل نکل کھڑے ہوتے ہیں، مگر جو منافق ہیں وہ بہانے تراشتے ہیں اور ہر ایسے موقع پر متذبذب بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی دل کہتا ہے چلو شاید پیغمبر سچ کہتے ہوں، اور کبھی دل میں آتا ہے کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، خام خواہ کی امیدیں ہیں، بس دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، آرام سے گزار لو۔ اس طرح کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ورتابت قلوبہم، کہ ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم، پس وہ اپنے شک میں ہی، یترددون حیران رہتے ہیں، متردد رہتے ہیں کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں، جہاد کریں کہ نہ کریں، جہاد کے لیے نکلیں یا نہ نکلیں۔ تو اس تردد اور شک میں ہی وہ وقت گزارے جا رہے ہیں، یقین کی دولت سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے عمل سے محروم ہیں۔ لو اراد الخروج، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوتے نکلنے کا، لأعدوا تو وہ ضرور تیاری کرتے، لہو اس کے لیے، عدتاً کوئی تیاری۔ جو شخص جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اس کے لیے نشانہ بازی سیکھتا ہے، تیراکی سیکھتا ہے، فنون حرب سیکھتا ہے، تاکہ جب کبھی موقع ملے تو اس میں شرکت کی جائے، اور اپنے گھوڑے تیار رکھتا ہے، اپنے جسم کو تیار رکھتا ہے، اپنی ذہنی طور پر اس لحاظ سے تربیت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سارے معاملات میں اتنا گم ہو جائے کہ اسے پھر ہوش ہی نہ رہے کہ مجھ پر کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، یہ تو تیاری کرتے ہی نہیں ہیں۔ ولیکن کرہ اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، انبعاثہم ان کا اٹھنا، فثبتہم پس انہیں روک دیا۔ یعنی ان کے سارے عذر محض بناوٹی ہیں۔ اگر ان کے اندر جہاد کرنے کے لیے اٹھنے کا کوئی ارادہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور ہی کر لیتے، اگر بھرپور نہیں تو معمولی سامان بقدر ضرورت ہی مہیا کر لیتے، یہ کوئی دشوار نہیں تھا، لیکن ان کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں۔ اور سنت الہی ازل سے یہ مقرر ہے کہ جو لوگ نیکی کمانے کے لیے خود اپنے ارادے کو حرکت میں نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ پھر انہوں نے اپنے لیے بچوں اور عورتوں، بوڑھوں اور مریضوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہنا پسند کیا،
تو اللہ نے بھی ان کو عزم اور حوصلے سے محروم کر دیا۔ لفظ تثبیت کے معنی کسی کو کسی کام سے روک دینے اور ہٹا دینے کے ہیں۔ تو یہ توفیق کے باب میں سنت الہی کا بیان ہے جس میں وضاحت ہو چکی ہے، اور یہ جو آگے اللہ فرما رہے ہیں وقیل اقعدوا، اور ان سے کہا گیا بیٹھے رہو مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اسلوب طنز ہے کہ جب میدان میں نکلنے کی ہمت سے آری ہو تو جاؤ گھروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ کہ جب کوئی انسان نیکی نہیں کرتا تو پھر اس کو توفیق بھی نہیں حاصل ہوتی، بلکہ مزید اس سے نیکی اور خیر کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے اس کے شک کی وجہ سے، اس کے ارتداد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔